توفیق مجھے پابند شریعت ہو جا تو وہ ہو جائے پیدا کریں پھر آپ. تو سوالات تیار ہیں عاشقان رسول مدنی چینل پر، اگر کہیں آگے پیچھے بھی ہیں تو بیٹھ جائیں، جو اسلام بھائی فیضان مدینہ میں ہیں، مختلف اجتماعات میں ہیں. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو سامنے یہ جو کلر اماموں کا چینج کیا ہے وائٹ اور بلیک، یہ کس نسبت سے ہے؟ سکیتار محمد ذاکر آزاد تاری ہند کے شہر کرناٹک سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یا سیدی، کل میں نے مدنی چینل دیکھا تو مثالی معاشرے میں ماشاءاللہ نگران شورا جو ہے کالے کلر کے امامے پر نظر آ رہے تھے، تو سلمان بھائی سفید امامہ پہنے ہوئے تھے. تو یا سیدی اچانک سے یہ اماموں کا رنگ تبدیل کرنا، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. محمد عاطف اتاری بات کر رہا ہوں، پنجاب. تو آج یہ مین سوال جو ہے کہ یہ میری عرض تھی کہ پاپا کی بارگاہ میں کہ آج جو ہے کہ بلیک اور سفید اماموں کی بہار ہے، تو اس میں جو ہے کہ یہ کیا حکمت ہے؟ یہ مختلف کلر کے امامے سجانے کا آپ کا فیصلہ سن کر اطمینان حاصل ہوا، لیکن یہ اچانک فیصلہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر اس کی آپ کچھ وضاحت فرما دیں. میرا نام محمد اسلم ہے، میں کراچی سے. وجہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ امامے کا رنگ چینج کیوں ہو گیا ہے؟ سوال میرا یہ تھا کہ میں نے بھی دیکھا ہے پروگرام میں امامہ شریف کیا ترتیب ہے، تھوڑا سا بتا دیجیے. آج باپا جی نے امامہ شریف کا کلر کوئی اور ہے ان کا. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اور بابا جان نے امامہ شریف کی پہلے. محمد بلال اتاری میں خاص شہر سے عرض کر رہا ہوں. پاپا کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ باپا جانی یہ کل سے ماشاءاللہ چینجنگ ہو گئی، اماموں کے اندر جو چینجنگیں ہو رہی ہیں، مطلب یہ چینجنگ کا کیا سبب ہے؟ آپ بڑے ہم بےتاب ہوئے ہیں اس کو سننے کے لیے. کل سے آج مدنی مذاکرہ کہا تھا کہ اس میں بتایا جائے گا، تو آپ بتا دیجئے. پیارے مرشد ماشاءاللہ عز و جل، آج آپ کے سر پہ سیاہ رنگ کا امامہ نظر آ رہا ہے، اور نگران شورا پیلے رنگ میں، اور دیگر اراکین شورا اور دیگر مبلغین بعض سفید میں بھی نظر آ رہے ہیں، بعض سبز میں بھی. تو یہ جو تبدیلی آج نظر آ رہی ہے، پہلے لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ایک ہی امامہ پہنتے رہتے ہیں، سبز امامہ پہنتے ہیں، باقیہ امامہ شریف کیوں نہیں پہنتے؟ اور اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے یہ امامے جو بدلے ہیں تو الیاس قادری صاحب کے کہنے پہ بدلے ہیں، تو ان کے اس اعتراض کا جواب کیا دیا جائے؟ یعنی کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ سنت تو پہلے بھی تھے، آج کے ان کو دیکھنے کے بعد آپ چینج کر رہے ہیں یا ان کے کہنے سے چینج کر رہے ہیں، تو اس اعتراض کا جواب کیا دیا جائے؟ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. پیارے باپا جان محمد رمضان اتاری علاقہ کھوکھرا صحرائے مدینہ مدنی ملتان شریف تو عرض کرے نبیاں. پیارے باپا جان یہ ٹائم بہت سارے عیسائی بھائی مل کے مدنی مذاکرہ دے بیٹھے ہیں. پیارے باپا جان مختلف کلر دے امامہ شریف آپ سجائی بیٹھے اسلامی بھائی، ان دے بارے ذرا کوئی مدنی پھول عطا فرما دو کہ کیا حکمت ہے حضور. اور ساکو بھی اجازت ہے کہ اصل مختلف کلر دے امام شریف اپنے سر تے سجا گنو، یا جی میں آپ دا حکم ہوئے. جزاکم اللہ خیرہ. یہ جیسے کل کا یہ انہوں نے کہا نا کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا مثالی معاشرہ، اس پر ایک مدنی منع کی کال آئی تھی، وہ مجھے ابھی یاد آ رہا، وہ چلا تھا تو شاید وہ اس نے وہ کال کی کہ وہ جب اس کے مدنی منع کی آواز تھی کہ ہم نے جب مدنی چینل شروع کیا تو یہ کچھ مختلف رنگ تھے، تو میں نے کہا مما یہ لگتا ہے ٹی وی خراب ہو گیا ہے. تو یہ آ کر انہوں نے وہ ٹی وی کے وہ ٹی وی جیسے اسکرین اڑ گئی ہے، اس کے رنگ تھوڑے تھے نا آگے پیچھے ہو گئے. تو یہ اس طرح کی بھی 2-3 جگہوں سے مجھے پیغامات آئے کہ جیسے ان کا ٹی وی جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا ہے اور رنگ اڑ گئے ہیں، اسکرین تھوڑی آؤٹ ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ رنگ کلر اڑ گئے لگتے ہیں اسکرین کے. تو اب یہ کہ مجموعی طور پر دنیا بھر کے عاشقان رسول آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے. اچھا، مسجد میں ہنسنا آتے ہیں نا، وہ قبر میں اندھیرا لاتے ہیں، تو بعض کی ہنسی کی آواز آئیے اور آواز نکل کر دوسرے تک جیسے کہ پہنچے، اتنی آواز نکل جانا، یہ تو قہقہا کہلاتا ہے. ہنسنا بھی قبر میں اندھیرا لاتا ہے، قہقہا تو خدا جانے اس کا پھر کیا ہوگا. تو توبہ کریں، ایسا نہیں کریں، ہنسی کو کنٹرول کریں. مسکرانے میں حرج نہیں ہے، یوں کیا اس میں حرج نہیں ہے. ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اپنی اتنی آواز نکلی کہ اپنے کانوں تک پہنچی، یہ ضحک کہلاتا ہے، یعنی ہنسنا. اور اتنی آواز نکلی کہ دوسرا ہوتا تو سن لیتا، جیسے ابھی ہم یہاں تک پہنچے تو یہ تو اس کو کہتے ہیں قہقہا.
اور آواز نہیں نکلی, نہ خود نے سنی نہ دوسروں نے سنی, آواز ہی نہیں نکلی, صرف ہونٹ پھیلے, دانت ظاہر ہوئے جیسے یہ, تو اس کو کہتے ہیں تبسم. تبسم مسجد میں جائز. قہقہ, ہنسنا, یہ سب اس کی مسجد میں اجازت نہیں. اور قہقہ تو مسجد کے علاوہ بھی نہیں لگانا چاہیے, کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہ نہیں لگایا. حدیث پاک میں التبسم من اللہ والقہقہۃ التبسم من اللہ والقہقہۃ من الشیطان, یعنی کہ مسکرانا, تبسم اللہ تعالی کی طرف سے ہے, اللہ پاک کی طرف سے, جبکہ اور قہقہہ یہ شیطان کی طرف سے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قہقہہ جو ہے یہ لگانا اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لگاتا ہو تو مسجد کے علاوہ باہر, تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے, گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اب یہ کہ امامہ شریف کے تعلق سے تو بہت سارے سوالات ہوئے ہیں. ایک سوال اس میں تھوڑا توجہ لی اس نے میری, کہ کیا یہ تم نے کہا اس لیے انہوں نے تبدیل کیا ہے, سنت تو پہلے سے تھا. تو چلو اگر میں نے کہا کسی کو, اس نے وہ امامہ باندھا یا تبدیل کیا, اس پر حکم کیا لگے گا؟ تو یوں تو میری تاریخ تو پرانی ہے, بھائی نماز پڑھو یار, نماز پڑھو, تو فرض تو پہلے سے تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا, اس پر کیا حکم لگے گا؟ کتنوں کو الحمدللہ ایک نشست میں داڑھی رکھوائی ہوگی میں نے سمجھا بجھا کر, تو وہ داڑھی کے لیے تیار ہو گیا, اس نے داڑھی رکھ لی. اب اس پر یہ کہ یار داڑھی تو پہلے سے واجب تھی, یہ الیاس نے کہا تو تم نے رکھ لی. تو اگر یہ اعتراض ہوگا, یا پچھلے دنوں ہم نے وہ مسواک کی تحریک چلائی تھی, تو نہ جانے کتنوں نے مسواک شروع کر دی, مسواک کرنا, یہ ہمارے کہنے پر. تو اگر کسی کے کہنے پر کوئی کرتا ہے, تو اگر یہ غلط ہے, تو پھر وہ جو امر بالمعروف کی آیت ہے, امر بالمعروف ونہی عن المنکر, کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا, تو یہ تو مسلمان کی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. نیکی کی دعوت دینا, دین کی تبلیغ کرنا, یہ تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تو کوئی کسی کو بولے ہی نہیں کہ بھائی تم بولو گے اور یہ کرے گا تو اب تو ثواب نہیں ملے گا, گناہ گار ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی تو شریعت نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے. نیکی کی دعوت اتنی موٹی کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, جو مسجدوں میں پڑھنے کے لیے بھی ہے, اور ذاتی مطالعہ بھی کریں تو اس میں پتا چلے گا کہ کسی کو نیکی کے لیے بولنا یہ کتنا ثواب کا کام ہے. بلکہ وہ حدیث پاک ہے نا, کہ مسلم شریف کی حدیث غالباً, کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے جیسا ہے. الدالو علی الخیر کفاعلہ, الدالو علی الخیر کفاعلہ, یعنی نیکی کی طرف کسی کو رہنمائی کرنے والا, نیکی کی طرف نیکی کا رستہ بتانے والا بھی نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض تو جڑ سے ختم ہو گیا ہوگا. اب یہ کہ کیوں تبدیل کیا, تو یہ تو بہت سو کو پتا نہیں ہے کہ یہ تبدیلی پہلی نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ وہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب نعوذ باللہ وہ ہم نے جو کہہ دیا بس وہ ایسا ہو گیا کہ اب اس کو کبھی ہم بدلیں گے نہیں. نعوذ باللہ ایسا تو ہے ہی نہیں نا. وہ ذرا ذہن بدلتا آدمی کا تو تبدیلی ہوتی ہے, کوئی سی ضرورت پیش آتی ہے یا مطلب ذہن بنتا ہے. ہم پہلے میں مائک کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا, مائک کا قائل نہیں تھا, یہ فیضان مدینہ میں مائک نہیں ہوتا تھا. پھر ذہن بنا, میں نے وہ جو مائک پر نماز کے جو دلائل ہیں جن علماء کے, وہ میں نے کافی فتاوے اور جمع کیے اور میں نے ان کا مطالعہ کیا, اور پھر سمجھ میں آیا تو میں نے مائک پر نماز ہم نے شروع کی. اچھا, اسی طرح ہم مووی کے بھی قائل نہیں تھے, یعنی کہ جو بیانات کرتے ہیں, یہ جو مدنی چینل ہے, چینل کے ہم قائل ہی نہیں تھے.
लेकिन फिर जब मुताला किया, मालूमात की, उलमा से मिले जुले, तो समझो कि वो दलाइल बने और जहन बना, तो हमने ये मदनी चैनल खोला और वीडियो के जरिए, हालांकि मेरे को बहुत साल पहले एक साउथ अफ्रीका के कोई इस्लामी भाई मिले थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह करे वो हयात हो, उम्र थी उनकी, मतलब कम से कम 1.5 उम्र के थे, और ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि ये जो तुम ऑडियो बयान देते हो ना, ये आज के नौजवान इसको नहीं सुनते, हमको वीडियो बना कर दो, मूवी बना कर दो, तो ये सुनेंगे और ये सुधरे, कहीं राह रास्त पर आए। बहरहाल ये कि इस तरह मुझे उसने तरगीब दी, मैं बिल्कुल घिस के मना कर दिया, मेरा ज़हन ही नहीं था उस वक्त, मैं नहीं कर सकता ये वीडियो। फिर आखिरकार मेरा ज़हन बना, वीडियो पर आया, और उसमें भी लोगों को ताज्जुब हुआ और सवालात करते रहे, और ये बिल आखिर एक तादाद थी जो मुतमईन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चल रही है। लेकिन अब भी कुछ लोग ना मुतमईन है, तो ज़ाहिर है कि 100% अफराद को मुतमईन करना ये तो मुमकिन होता ही नहीं है। घर के मतलब है ना कि वो 5 उंगलियां ही सही नहीं है, घर के सारे अफराद ही मुत्तफिक नहीं होते, 2 भाई होते हैं तो उनमें इत्तेफाक नहीं होता। लेकिन ये दावत इस्लामी पर अल्लाह का कितना करम है कि लाखों को एक सोच पर मुत्तफिक कर दिया है। ये करम है, वल्लाह ये करम है, हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, ये रब का करम है। तो शुरू में हमारा इमामत था ही नहीं, फिर वो इमामे का जहन बना के यार ये सुन्नत इमामा होना चाहिए, तो कत्थई इमामा शुरू किया हमने। अच्छा, अब कत्थई इमामा पहनकर मैं बयानत करता तो बाबुल मदीना में तो शायद इतना कोई मसला नहीं होता था, बाबुल इस्लाम में, अंदरून सिंध में, खासकर पंजाब में चिट्ठियां आती और लोग घेरते थे बाज़ मुझे, ये जो तुम कत्थई इमामा पहनते हो, नस्वारी कत्थई, इस वक्त भी पहने हुए बादशाह भाई, तो ये कहां से आया, इसकी दलील दोगे, ये सुन्नत है। अब मैं समझाता कि ये मुबाह है, उलमा पहनते हैं, ये मतलब जायज है, क्योंकि इसकी कोई मुमानत भी नहीं है। लेकिन बोलते तुम तो सुन्नतों की तबलीग करते हो, तुम्हारी तो सुन्नतों भरी तहरीक है, और तुम तो बात बात में सुन्नत करते हो। जैसे अब वो मैं अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में, इज्तिमा तो भी सुन्नतों भरा है ना, तो सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले, तो बहरहाल कि तुम मेरे के सुन्नत पर आओ, सफेद बांधो, फुला बांधो, जो सुन्नत है। अब हमने अपना ये तशख़्ख़ुस बनाया हुआ था, तो मैं भी उस वक्त नहीं हूं, तो मैं मुतमईन था कि ये है जायज, कत्थई इमामा पहनते हैं जो उलमा या अवाम, गुनाहगार वो भी नहीं है, सुन्नत का सवाब भी पाएंगे कि वो इमामा तो सुन्नत है, जबकि वो कोई रंग ही ममनू ना हो, जैसे शोख रंग होते हैं बाज, एकदम भड़कीले चमकीले, तो ये मना है, बाहर शरीयत में इनको मना लिखा है। तो बहरहाल ये कहे मैंने ये, अब मैं तंग आ गया, घेरते थे मुझे कि ठीक है हम नाजायज नहीं बोलते, लेकिन ये सफेद है तो सुन्नत ना, काला है तो सुन्नत ना, आप ये क्यों नहीं बांध लेते। फिर अब वो आखिरकार एक जगह एक साहब ने मुझे कहा कि मैं कहता था कि मुझे यार बस ये कत्थई की कोई दलील मिल जाए, इतनी बड़ी तहरीक है, हमने शुरू कर दिया, इसको आम कर दिया, अब पीछे हट करने में, अब वो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना, तो खैर वो दौर तो नहीं था, तो ना दावत इस्लामी को इतनी बढ़ चुकी थी जो दुनिया के कई ममालिक में फैल चुकी हो। अब ये क्या करूं, मुझे सुझका पड़ता नहीं था, ना मरकजी मस्जिद से शूरा थी, हम लोग चंद इस्लामी भाई थे, तो जो मतलब ये ज़हन बनता नहीं था कि है तो जायज ना यार, और इतने सारों के पास इमाम पहन ही रहे लोग, उलमाए किराम भी पहनते ही हैं। तो फिर एक बार किसी ने कहा कि वो सब्ज रंग सुन्नत है इमामा, मैंने किताब में पढ़ा है, मैंने कहा मेरे को किताब दिखाओ, मैं कैसे मानूं। तो फिर ये गए और वो रात काफी हो चुकी, मेरे इनके शहर में बयान था, तो ये किसी इमाम साहब या कोई आलिम साहब थे, इनको नींद से उठाकर, इनकी तरकीब होगी ना, दोस्ती होगी, तो ये उठाकर उनसे इमामा निकलवा कर, माजरत वो हावी लिल फतावा,
خلاصۃ الفتاوی کی متصل رسالہ ہے ضیاء القلوب. وہ خلاصۃ الفتاوی میرے پاس لے آئے کہ دیکھو اس میں یہ رسالہ لگا ہوا ہے کشف الالتباس. ضیاء القلوب فی لباس المحبوب. کشف الالتباس لکھا ہوا ہے. تو کشف الالتباس اس میں رسالہ وہ جوائن ہے, اس میں لگا ہوا ہے. 2 ورگ یا چند ورگ کا ہے, سمجھو چند صفوں کا ہے. اس میں انہوں نے فارسی مجھے نکال کے دکھایا. تو اس میں یہ الفاظ ہیں جس میں آخر میں وَأَحْيَانًا سبز, دیکھیں, اور کبھی کبھی سبز, یعنی اکثر سفید امامہ, یوں اس طرح لکھا ہے, کبھی کالا امامہ, اور گاہے گاہے شاید کالا لکھا ہے, اور احیاناً سبز, یعنی کبھی کبھی سبز. احیاناً کے معنی کبھی کبھی سبز امامہ. یہ شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے. تو میں خوش ہو گیا. میں نے کہا چلو یار اب دلیل تو مل گئی, ہم کتھئی بدلیں اور چلو کوئی رنگ رکھ لیں. تو پھر کسی نے وہ کوئی بحث کرنی شروع کی کہ بھئی یہی سنت نہیں ہے, فلاں رنگ سنت ہے, تو ہم کس کس کو سمجھائیں گے. تو خیر یہ مجھے دلیل مل گئی سبز کی, کہ سفید اور کالے کے لیے وہ اس کو وہ تشخص بنانے پر اس وقت ذہن بن نہیں پا رہا تھا میرا. اس پر بھی میرے پاس بعض وجوہات تھیں. تو اب یہ کہ میں نے پھر عیسائی بھائیوں سے میں نے اس وقت فیصلہ تو نہیں کیا. میں نے کہا اب میں انشاءاللہ اس پر ہم مشورہ کرتے ہیں. تو میں نے کتاب شاید خریدی, یہی کتاب خلاصۃ الفتاوی, 2 جلدیں ہیں شاید اس کی. تو یہ 2 جلدیں میں نے غالباً وہ خریدی. عربی میں کتابیں, فارسی کا وہ رسالہ اس میں. تو وہ پھر عیسائی بھائیوں سے میں نے جو اس وقت کے ذمہ داران تھے ان سے مشورہ کیا. کسی کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے میری تائید کی ہو, بولا نہیں یار ہم پھنس جائیں گے. اتنے سارے اب کتھئی بڑی مشکل سے, ایک تو ویسے ہی قوم پہنتی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک بڑے ذمہ دار جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ تبدیل کرو گے نا تو پھر ٹیکنیکلر ہو جائیں گے امام, ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں پھر آ جائے گا اور تشخص جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, دعوت اسلامی کی پہچان. تو میں نے بھی کہہ دیا, میں نے کہا یار سنت میں عظمت ہے یار, کتھئی جائز ہے لیکن اس کی کوئی دلیل یار اپنے پاس ہے نہیں. بیان میں کرتا ہوں, جواب قوم کو مجھے دینا پڑتا ہے, اور میرے پاس جواب ہوتا نہیں ہے, اور یہ کوئی بھاشا سمجھتے نہیں ہے, لوگ اڑی کرتے ہیں. جائز ہے لیکن سنت تو نہیں ہے نا رنگ. کتھئی کہاں سے ثابت کروں میں یار, جب ملی نہیں رہی کوئی روایت. تو سبز کا چلو ایک سہارا تو مل گیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی, ایک یہ کہ مسلمہ بزرگ اور مانے ہوئے عالم ہے, اس سے کوئی ان کی علمیت اور ان کے مقام سے انکار نہیں کرتا. ضیاء القلوب فی لباس المحبوب یہ بھی ہے, اور کشف اللباس پھر کیا ہے, کشف الالتباس میں بھی ہے, کشف الالتباس. جی جی, دونوں کتابیں ہیں. سر میں 2 رسالے ان کے, ایک عربی میں ہے ضیاء القلوب کے نام سے, اور جو فارسی میں وہ کشف الالتباس کے نام سے. مدینہ خلاصۃ الفتاوی میں کشف الالتباس متصل ہے. خلاصۃ الفتاوی بھی نہیں کا ہے نا, سیوطی صاحب کا نہیں, خلاصۃ الفتاوی شیخ عبدالرشید البخاری رحمۃ اللہ تعالی, وہ پرانے بزرگ, شیخ عبدالرشید جی بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری. اچھا, خلاصۃ الفتاوی میں ضیاء القلوب فارسی میں شامل ہے. بہرحال تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ہمارے لیے بہت بڑا نام ہے. تو یہ پھر میں نے کہا یار سنت میں عظمت ہے یار, جو ہوگا دیکھا جائے گا. پھر سالانہ اجتماع آیا. اچھا, ان دنوں بہرحال یہ کہ کتھئی امام ہی تھے, اور عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اور میں آ گیا اس سالانہ اجتماع جب ککری گراؤنڈ میں ہوتا تھا. دعوت اسلامی کی شروعات کے دور کی بات ہے, 88 کی بات ہے, یعنی 8 سال تقریباً ہو چکے تھے, 7 یا 8 سال دعوت اسلامی کو. تو میں سب امامہ باندھ گیا یار لوگوں. شب جمعہ چاند رات بھی تھی, ربیع الاول شریف, اللہ اللہ.
تو ربیع الاول شریف کی چاند رات اور 1988 سن عیسوی سالانہ اجتماع کھچا کھچ یا جو بھی کہو ککری گراؤنڈ تو بھر جاتا تھا، چھوٹا ہے، روڈوں پہ لوگ آ جاتے تھے آخری نشست میں خاص کر. تو بہرحال یہ کہ بہت پبلک تھی، پاکستان بھر سے یا مختلف شہروں سے تشریف لاتے تھے اسلامی بھائی. تو میں سبز پہن کرے گا وہ جیسے کہ آج وہ لوگ چونک رہے ہیں رنگ دیکھ کر، تو اس وقت بھی چونکے ہی ظاہر. اور وہاں بکنے کے لیے بھی لگوا دیے سبز رنگ کے امامے. تو میں نے اعلان کیا الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے سبز امامے باندھے. اور دنیا میں سوشل میڈیا نہیں تھی، پھر بھی دنیا بھر میں ایک مبالغہ کروں تو دھوم مچ گئی کہ راتوں رات یار یہ دعوت اسلامی والوں نے امام تبدیل کر دیے، سب ایک رنگ میں آ گئے. وہ رنگ چھوڑا اب ہرا رنگ. پھر ہرے رنگ کے لیے وہ سبز گنبد کی بھی ایک ہمارے یہاں وہ دلیل موجود ہے، ایک نسبت، برکت، محبت. اچھا پاپا مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شب جمعہ جو ہے نا اپنے یہ سبز امامہ پہن کر تشریف لائے تھے. جمعرات آپ کا بیان تھا اور جمعہ جو ہے نا اس وقت دعا ہوتی تھی رات. اچھا. تو آپ نے جمعرات جو ہے وہ شب جمعہ جو سبز آپ پہن کر رہے تھے اور اعلان بھی اسی رات کیا تھا. اعلان اسی رات کیا تھا، تو یہ چاند رات بھی وہی تھی. تو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں میں. آپ نے جمعے کا فوراً آخری نشست. اچھا. تو شب جمعہ 1988 سن ہجری تھی اور چاند رات ربیع الاول شریف کی تھی. تو وہ میں نے مطلب یہ سبز امامے کا اعلان کیا اور یہ حوالہ دیا. تو ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائیوں نے لیا اور مدینہ مدینہ ہو گیا. اس وقت تک یہ 30 سال تقریباً ہو گئے سبز امامہ چلتا رہا. اب وہ یعنی مرکزی مسجد شورا بننے سے پہلے سے ہی میرے ذہن میں آتا تھا کہ یار یہ تشخص دعوت اسلامی کا نہ ہو تو کیسا، مگر ہمت نہیں ہوتی تھی. کئی بار ہماری آپس میں نگرانی شورا کی اور کئی بار باتیں ہوئی، پھر شورا بن گئی اور کہ یار اس کا کیا کریں. اب دنیا بھر میں کام کرنا، اب دنیا بھر میں ہرا امامہ سچی بات ہے کہ ہے نہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سب کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے. عرب دنیا میں سبز امامہ سمجھ میں نہیں آتا، عرب دنیا میں بھی کام ہو رہا ہے. اب ان کو ہم عرب دنیا کو ہم سبز امامے پر کیسے لائیں یار. ان کو ہم اپنا مدنی سوٹ جو پہنتے ہیں نا یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ جبہ پہنتے ہیں، اس کو یہ ثوب کو توپ بولتے ہیں عام طور پر، یہ توپ پہنتے ہیں. اب ان کو بولے کہ یہ توپ اتارو لمبا تمہارا کرتا اور یہ ہمارا پاکستانی لباس پہنو، تو یار یہ بولے ہم یہ کیوں، مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا کلچر ہے، تہذیب ہے. پھر اب انڈونیشیا میں بھی کام ہو رہا ہے، تو سب سوڈان میں بھی کام ہو رہا ہے، تو ادھر بھی ہو رہا ہے، تو عرب شریف میں، تو خلیج میں، جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی والے ہیں. اب ان کو مطلب ہم سب کو ایک رنگ پر متفق کریں تو کیسے. اچھا پھر ایک رنگ سبز رنگ کا امامہ یہ ہماری منزل تو نہیں ہے. یہ سفید لباس یا مدنی حلیہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری منزل تو نہیں ہے نا. منزل اللہ کی رضا ہے. جب ہم داڑھی منڈے کو روکتے نہیں ہیں کہ تم پر کوئی پابندی نہیں بھائی تم آؤ یار، بے نمازی کو بھی روکتے نہیں ہیں یار تم آؤ یار. تو اب یہ کہ ہم جو سبز امامہ نہ پہنے اس کو گور کے دیکھیں کہ یہ کیسے آ گیا، یہ کیسے ہوگا، ہے نا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو بہرحال یہ کہ آخر کار ہمارا یہ کئی بار مشورے ہوئے کہ بس اب کرتے ہیں، چلو یار کر دیتے ہیں. نہیں یار برسوں کی محنت ہے، یہ سب کیا ہے، ایسا نہیں ہماری کوئی بھول ہو جائے اور ہم کوئی رونگ نمبر لگا دیں. تو مجھے یاد پڑتا ہے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی جب شورا کے نگران تھے تو اس وقت جو بالکل قریب جو پہنچ چکے تھے، بس اب کر دینا ہے، مگر بس وہ. اور میں نے سفید امامہ سینکڑوں بار باندھا ہے، ایک دو بار نہیں، سینکڑوں بار، میں کہوں تو 1200 بار. دکھا دیتے، دکھائیے. نیٹ پر پرانے ہیں بھی سب سفید امامے میرے. اور دکھائیے. یہ تازہ نہیں ہے، پرانے ہیں میرے. اور
بھی ہے, کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی ہے میرے پاس, مگر ابھی ویڈیوز بھی ہیں آپ کی مزید بابا. جی تو اب یہ کہ اتفاق کہیے اس کا کہ وہ دارالفتہ اہل سنت کا مدنی مشورہ, اس کا تصور بھی نہیں تھا اس بات کا کہ یہ بات ہوگی. ہمارا تصور نہیں تھا کہ یہ بات بھی ہم کریں گے, اس میں کچھ گفتگو ہوگی. تو دارالفتہ اہل سنت نے حکم دیا کہ ہم کو آنا ہے تمہارے پاس, تو اس طرح ہم جمع ہو گئے. دارالفتہ اہل سنت والے غریب خانے پر آ گئے, بیت البقی جنت حال میں, تو جمع ہو گئے ہم. اب یہ بس وہ اس پہ امام کی بات بھی ہوئی اور بڑی دیر تک یہ بات ہوتی رہی. بس تو اب یہ کہ پہلے سے ہی وہ حق ڈک بولتے ہیں میمنی میں, ہم حق ڈک تو تھا ہی کہ یار کچھ کریں کچھ کریں, ساری دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یار پہلے بھی یہ قید تو ہم نے ہٹائی کہ وہ لمبا جبہ ہم نے اعلان کیا کہ یہ اس کو بھی ہم دعوت اسلامی میں قبول کرتے, پہلے نہیں کرتے تھے, پھر ہم نے یہ قبول کیا اور خود پہنا لمبا جبہ اور آ گئے میدان میں. تو اب ماشاءاللہ اسلامی بھائی پہنتے ہیں. اب عرب دنیا میں ہم سے یہ شکایت ختم ہو گئی کہ یار تم اپنا پاکستانی لباس ہم کو نہیں پہنانے کا نہیں بولو. اب نہیں بولتے نا, ہم خود پہن لیتے ہیں بھائی تمہارے ایسا لباس لو, اور بولو یار تم کہیں آتے ہو تو. یہ اتنی ساری برائیاں یقین مانے دنیا بھر میں کہ خدا کی پناہ بہت اصلاح کی ضرورت ہے. تو ہم یہ خالی لباس کی مطلب کٹنگ اور اس کے امامے کے رنگ پر اگر ہم جھگڑے کرتے رہیں گے تو یار مسجد اور تحریک چلے گی کیسے؟ اور سب چاہیے مسجد میں, ہر مسلمان کو ہمیں مسجد میں لانا ہے تو ان کی تہذیب کے ساتھ ہی ان کو ہم لا سکتے ہیں. ہم تہذیب کے لیے مجبور کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کو ہی پیٹ دے کر معاذ اللہ وہ نکل جائے, ہم تمہارے ساتھ نہیں آتے. خیر, تو اب یہ کہ یہ ڈسکس ہوئی, میں اٹھا پیشاب کے لیے, پیشاب حاجت تھی مجھے دیر سے, میں پیشاب کر کے آتا ہوں. اور دل میں جو بھی میرے تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. خیر, میں فارغ ہو کر پیشاب کیا, وضو کیا, اور اپنی جو سفید چادر تھی نا وہ سبزی امامہ اتار کر سفید چادر میں نے باندھ لی. اچھا, میرے ساتھ عام طور پہ مدنی منا ہوتا ہے حسن رضا, اس کی چادر اسی کو باندھ دی ہم نے, اسی کو باندھ دی کہ وہ دونوں میں نے اٹھایا اس کو, سفید امامہ خود بھی پہنا اور اس کو بھی پہنایا اپنے دودھ کے رشتے کے پوتے کو, اور ہم دونوں یوں نکلے اپنے, اور وہ دیکھنے والے ہکے بکے رہ گئے. ایک دم حیرت انگیز ماحول تھا کہ یہ کیا ہے, وہی کہ مطلب وہ اسکرین پر کچھ تبدیلی کیسے ہو گئی ہے. تو یوں اس کے بھی پوز بن گئے, اور الحمدللہ دڑا دڑ وہ چادریں جن کے پاس سفید چادریں تھی وہ انہوں نے امامے باندھے سفید, اور جن کے پاس نہیں تھی وہ حسرت سے بیچارے بیٹھے رہے. صحیح بات ہے, ان کو بڑی حسرت ہو رہی ہوگی کہ یار کاش ہمارے پاس بھی آج سفید چادر ہوتی تو ہم بھی امامہ باندھتے سفید. تو یوں مطلب یہ آنن فانن یہ ترکیب بنی برسوں سے. بس وہ ہانا ہو رہی تھی, تو میں نے پھر ذہن بنایا کہ یار اب کب یار جیتے جی اگر ہو جائے تو چلو یہ بھی ہو جائے کام. تو یوں الحمدللہ یہ رنگ آیا. اچھا, اب میں نے اس وقت سفید باندھا, گھر میں زرد بھی باندھا, آج کالا باندھ کر بیٹھا ہوں. اب یہ کہ امامے کے رنگ کتنے, پھر یہ امامے کے فضائل یہ برسوں سے چھپی ہوئی ہے. ہماری اپنی کتاب ہے دعوت اسلامی کی, اس میں 7 رنگ دیے ہوئے, 7 رنگ کے امامے. ہم سبزی امامہ بھی پہن کر غلط نہیں ہے, سبزی امامہ نعوذ باللہ نہ غلط ہے نہ ہم نے اس کو تبدیل کیا ہے کہ یہ اب ہٹاؤ اس کو نہیں پہننا ہے. نعوذ باللہ میں پہنوں گا سبزی امامہ انشاءاللہ, بالکل میں پہنوں گا سبزی امامہ. مجھے یہ بڑا احساس ہو رہا تھا. صحیح بات تو یہ بھی ہے کہ ہزاروں لوگ کو روزی مل رہی ہے سبزی امامے کے رنگ سے. دکانوں پر بیچاروں کے پاس لاکھوں روپے کے امامے ہوں گے, سبز اسٹاک کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے رمضان شریف کے لیے جمع بھی کیے ہوں گے. ان کے دل اداس ہو جائیں گے جب یہ سوشل میڈیا پر دیکھ کر, تو ان کے دل اداس ہو گئے ہوں گے کہ اب گئے.
لیکن میں نے نیت کی تھی کہ میں ان کو ڈھارس دوں گا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, سبز امامہ ہم تبدیل نہیں کریں گے, یہ بھی بکیں گے, سفید بھی بکیں گے, کالے بھی بکیں گے, اور کون کون سے رنگ بکیں گے یا بیچیں نہ بیچیں, وہ ایک میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں 7 امام 7 رنگ ہیں اس کتاب میں امام کے. اچھا, اب ان 7 رنگوں پر بھی ہم حسر نہیں کرتے کہ بھائی اب بریک لگا دیا کہ 7 ہی رنگ کے امام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باندھے, ایسا نہیں ہے. انہیں 7 کی ہم تک روایتیں 7 کی پہنچی اس امام کے فضائل کے اس پہ, اب مجبوری ہے. اور رنگ انہوں نے جو زور لگایا ہوگا کتاب کو بھرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے خوب کتابوں کی ورق گردانی کی ہوگی, انہیں 7 ملے ہوں گے المدینۃ العلمیہ والوں کو. تو اس لیے میں نے بھی ذہن بنایا کہ اب یہ کہ صرف سبز نہیں, اب 7 رنگ. اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ مجھے میسر آئے تو 7 رنگ کے امام باندھوں گا, کبھی سفید, کبھی کالا, کبھی سبز تو الحمدللہ باندھتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی رنگ ہے وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کون سے رنگ ثابت ہیں. یہ امام کے فضائل سے نکال کر یہ رنگ الگ الگ پیج سے تو سرکار آباد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف یعنی جدا جدا رنگوں کے امام صاحب سر فرمایا کرتے, یعنی سر انور پر سجایا کرتے تھے, جن میں سے 7 یہ ہیں. نمبر 1 سیاہ امامہ, بلیک امامہ. نمبر 2 حرقانی امامہ. حرقانی امامہ جو ہے وہ یعنی کہ لائٹ بلیک. اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جو مطلب کوئی چیز جلے اور جل جائے تو اس کا جیسا رنگ ہوتا ہے نا, اس طرح کا رنگ, یعنی پیور بلیک بھی ثابت. اور حرقانی خاکستری اور ہوتا ہے, خاکستری کی مثال جیسے راک. اب یہ حرقانی کی میں نے لغت میں تو اردو میں تو نہیں ملا. حرقانی میں یہ دیکھو حضرت سیدنا عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حرقانی امامہ شریف میں دیکھا, یعنی حرقانی امامہ شریف سجائے دیکھا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امامۃ حرقانیہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کے تحت فرماتے ہیں ایسا سیاہ نے ایسا کالا جیسے آگ سے جلی ہوئی شے, ای سوداؤ علی لون ما احرقت النار, یعنی ایسا کالا جسے ایسا کالا رنگ جسے آگ نے جلایا ہو. تو یوں یہ لائٹ بلیک سمجھ میں آتا ہے اس کا یہی ترجمہ کہ لائٹ بلیک کہ پیور کالا نہیں ہوتا جلا ہوا. سرمئی کہہ سکیں گے بابا؟ سرمئی اور چیز ہے, خاکستری بھی پتہ نہیں جل کر خاکستر ہو گیا, یہ تو لکھا ہوتا ہے اردو میں, یعنی خاک کے رنگ میں اور جلے ہوئے کے رنگ میں, جیسے اب خدا بہتر جانے. بہرحال یہ کہ حرقانی یعنی کہ وہ جلی ہوئی چیز کا رنگ, لائٹ بلیک. ڈارک بلو بھی نہیں کہیں گے. اس پر ابھی ڈسکس کر کے میرا خیال ہم فائنل کر نہیں سکیں گے اور لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی. تو اسی پر ہم رہتے ہیں کہ لائٹ بلیک. آپ پیس لائے تھے, دکھاؤ نا بیٹا. اچھا وہ نہیں ملا لائٹ. اچھا تو خیر
सिया इमामा, हरकानी इमामा लाइट ब्लैक, और जर्द इमामा यानी येलो पीला, जाफरानी इमामा। जाफरान का रंग अगर किसी ने देखा हो तो ये होता है बहुत गाढ़ा पीला, यानी कि ऑरेंज भी, डार्क ऑरेंज, जिसमें सुर्खी माइल होता है, सुर्खी की तरफ, लाल की तरफ वो होता है, लेकिन ये मुकम्मल लाल नहीं होता। यानी समझो इस वक्त जो मेरी दाढ़ी है ना, ये येलो भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, डार्क ऑरेंज है। तो यूं समझो कि जाफरानी रंग जो, शायद आप जाफरान को करीब करके देखेंगे ना, मेरे मतलब तो वो जाफरान से मिलता जुलता रंग इस वक्त मेरी दाढ़ी का है, मेरा गुमान है। तो बहरहाल ये कि जाफरानी इमामा और सफेद इमामा, तो पहला इमामा यानी कि जो मैंने बयान किया ब्लैक, सियाह यानी ब्लैक, नंबर 2 हरकानी, नंबर 3 जर्द मीनिंग येलो, 4 यानी जाफरानी, 5th नंबर सफेद इमामा, व्हाइट इमामा, नंबर 6 धारीदार सुर्ख इमामा, मौजूद कपड़ा। तब दिखाने के लिए लाए क्या आप? कुछ भी नहीं लाए। अच्छा, आप मेरे हाथ में देते ना, इनको बेचारों को पता क्या करना क्या है। शायद मैंने इसलिए आपसे अर्ज किया था कि आप आ जाना मगरिब के बाद, गौसे हाल में मेरी नियत ही थी कि मैं खुद पकड़ लूंगा। अब इनको दिया, इनको क्या पता, इनको दिया तो रख देंगे, लेकिन क्या कोई गिफ्ट आई होगी। चलो अब ढूंढते रहे। अच्छा, तो 6 नंबर धारीदार सुर्ख इमामा, सुर्ख मीनिंग रेड कलर, लाल, और नंबर 7 सब्ज इमामा ने ग्रीन इमामा। तो ये 7 कलर हमको मिले। अच्छा, ये जर्द कलर, जर्द पीला। अब इसमें भी मुख्तलिफ शेड आते हैं, जर्द में मुख्तलिफ शेड आते हैं। अब ये हम अपने तौर पर फाइनल नहीं कर सकते कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस जर्द रंग की तरह का इस्तेमाल फरमाया, ये हम नहीं कहेंगे। ये जर्द है, इतना हम जानते हैं कि अगर बे नहीं, वैसा रंग नहीं है, तो उस रंग से कुछ ना कुछ बरकत लेता हुआ मिलता जुलता हुआ रंग है, यूं कह लिया जाए। ये इसको बतौर जाफरानी पेश किया है कि ये है सुर्खी माइल है। तो हम बेआई नहीं, वो दावा ही नहीं कर रहा ना, लेकिन मतलब ये इसको अब जाफरानी के लिए इसको कहते हैं, जाफरानी अपने तौर पर, अपने जहन से। तो मेरी दाढ़ी से ये बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, लेकिन अब मैं जाफरान ले आता ना, मैं इसमें रख के शायद आपको बताता कि जाफरान कौन सा और मेरा बाल कौन सा, काफी मिलता जुलता है। जाफरान मेरे पास है तो सही, लेकिन अब घर पे बैतुल बकी पर लाने जाएंगे जब तक। आ गया जाफरान, आ गया, शायद मेरा गुमान है। पापा ये जाफरान हम स्क्रीन पे दिखा रहे हो, मैं आपकी तरफ भेज भी रहा हूँ इंशाअल्लाह, ये जरा दिखाइएगा। यानी नकली जाफरान भी हुआ ना, तो नकली चीज जो भी होती है उसको असली की तरह ये भरपूर कोशिश की जाती होगी बनाने की, लेकिन मेरे पास इस तरह का है कि उसको इस तरकीब से आया कि वो असली है, गालिब गुमाने के वो असली है जी। हाँ, स्क्रीन में कुछ फर्क तो आ रहा है, बराबर है। हाँ, ये अलग से और ये स्क्रीन में, हाँ ये जाफरान, सुहान दाढ़ी, मेरी ये दाढ़ी है, जाफरान है, जाफरान। अच्छा, मेरी दाढ़ी तलाश करें, मिल तो रही है, लेकिन काफी यानी कि मैचिंग है, मुशाबहत है ना, तो काफी मैचिंग है। अब ये जाफरान भी चूंकि वो इसको भी रिड्यूस, इनलार्ज किया है,
تو اس لیے اب اس میں بھی فرق آئے گا, اور اسکرین پھر اسکرین ہوتی ہے, اسکرین سے بھی میری داڑھی میں بھی فرق آئے گا. لیکن یہ کہ بے آئینی زعفرانی رنگ نہیں ہے میری داڑھی کا, لیکن ایک قریب ہے کسی حد تک. تو انشاءاللہ یہ ساتوں رنگ اب دعوت اسلامی والے باندھیں گے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے امامے کے رنگ دعوت اسلامی والوں کے سنگ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, اسی طرح اب